بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیب الکریم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اس کے بعد ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ کر اور ہمیں اپنے ہاتھ سے رحمت عطا فرما، تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ دعا بہت پیاری ہے، بہت خوبصورت، اور یہ جو ہے استقامت کے لیے ہم پیچھے کیا پڑھ رہے تھے کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو آیات متشابہات پر آنکھیں بند کر کے یقین رکھتے ہیں، اور دوسرے جو ہوتے ہیں جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے۔ اب جو آیت متشابہات پر ایمان رکھتے ہیں تو وہ ساتھ یہ دعا بھی مانگتے ہیں استقامت کے لیے کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، جس طرح ان لوگوں کے دل جو متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ان کے دلوں میں کجی ہے، ہمارے دلوں اس طرح مت کرنا، اور ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ یہ بہت پیاری دعا ہے، آپ لوگ بھی یہ پڑھا کریں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو مت پھیر، بعد اذ ہدیتنا، یعنی کہ جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے آیت نمبر 9۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ اے پروردگار، تو اس روز جس کے آنے میں کچھ بھی شک نہیں، سب لوگوں کو اپنے حضور میں جمع کرے گا، اور بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اس آیت میں جو ہے روز قیامت کا ذکر ہے کہ اے اللہ بے شک تو سب لوگوں کو جمع کرنے والا ہے، کیونکہ قرآن میں جو ہے کئی جگہ پر یہ ارشاد ہوا ہے، اس لیے اس میں کوئی شبہ نہیں۔ ظاہر ہے قرآن کی جو بات ہے اس میں تو کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا، اور اللہ جو ہے وہ اپنے وعدے کو ہمیشہ پورا کرنے والا ہے، اور اس دن جو ہے سب کو اس کے عمل کے مطابق سزا اور جزا دی جائے گی۔ جس کے دل میں کجی ہوگی وہ ہلاک ہوگا، اور جو ہدایت پائے گا وہ سرخرو ہوگا۔ اس کی وجہ دیتی ہے آیت نمبر 10۔ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار۔ جو لوگ کافر ہوئے اس دن نہ تو ان کا مال ہی خدا کے عذاب سے ان کو بچا سکے گا، نہ ان کی اولاد کچھ کام آئے گی، اور یہ لوگ آتش جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ اب قیامت کے ذکر کے بعد بیان کیا جا رہا ہے ان لوگوں کا حال جنہوں نے کفر کیا۔ اب وہ کیا سمجھتے ہیں کہ انہیں روز قیامت ان کا مال اور ان کی اولاد جو ہے وہ بچا لے گی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بہت کلیئر آ رہا ہے کہ اللہ کی پکڑ سے انہیں کچھ بھی نہ بچا سکے گا، بلکہ وہ خود جو ہے اس کی آگ کا ایندھن ہوں گے۔ انسان جو ہے وہ اس آگ کا ایندھن ہوں گے۔ آپ تصور کریں اگر ہم گھر میں آگ لگاتے ہیں لکڑیوں سے تو وہ اس کا شعلے کیسے بلند ہوتے ہیں۔ جس آگ کا ایندھن انسان ہوں گے تو اس آگ کا کیا حال ہوگا۔ اللہم اجرنی من النار۔ اب دنیا میں جس انسان کے پاس مال ہو، اولاد کی کثرت ہو، تو وہ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس بہت مال ہے تو رب مجھ سے راضی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اب کفار قریش جو تھے وہ خاص طور پر اپنی مال اور اولاد پر بہت فخر کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہم تو مال اور دولت میں ان سے زیادہ ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بھی وفات پا گئے تھے، معیشت میں بھی ان کے حالات خراب تھے، اتنے حالات خراب تھے کہ شب ابی طالب میں پتے کھانے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ تو وہ کہتے تھے، کفار قریش کہتے تھے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کے پاس تو کچھ کھانے کو بھی نہیں ہے، دنیا کی زیب و زینت بھی نہیں ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے سورہ توبہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرماتے ہیں کہ سو تجھے ان کے اموال بھلے معلوم ہو اور ان کی اولاد، اللہ یہی چاہتا ہے کہ اللہ ان کے ذریعے دنیا کی زندگی میں عذاب دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال جو دیا ہے، اولاد دی ہے، وہ ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے۔ دیکھیں مال اور اولاد جو ہے وہ فتنہ ہے، قرآن میں بھی آیا ہے۔ تو مال دے کے جو کفار ہیں وہ مال سے بھی غلط کام کریں گے، ان کی اولاد جو ہے ظاہر ہے وہ کافر ہے تو ان کی اولاد برے کاموں میں پڑے گی تو وہ بھی ان کے لیے عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان کو دنیا میں اس حال میں موت ہے کہ وہ کافر ہوں، اور آخرت میں تو ان کے لیے عذاب ہے ہی ہے۔ تو ہم لوگ بھی جو مروب ہو رہے ہوتے ہیں کہ کفار کو اللہ نے اتنی دولت دی ہوئی ہے تو وہ بہت عارضی ہے، ان کی دولت جو ہے وہ کسی کام نہیں آئے گی، ان کی مال، ان کی دولت، ان کی اولاد کی کسی کام نہیں آئے گی، بلکہ ان کی اولاد، ان کی یہ سب جو ہے یہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے۔ اب ان کو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی عذاب نہیں آئے گا، کہ ہمارے پاس اتنی مال و دولت ہے، عذاب تو ان لوگوں کو آئے گا جن کے پاس دنیا میں تنگی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس چیز کو رد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں تمہارا مال، تمہاری اولاد کچھ بھی اس چیز سے نہیں بچا سکے گی، بلکہ یہی تمہاری آگ کا ایندھن بنیں گے۔
اس کے بعد آ جاتی ہے کہ آیت نمبر 11 دأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. ان کا حال بھی فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا سا ہوگا جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی تھی. خدا نے ان کے گناہوں کے سبب عذاب میں پکڑ لیا تھا اور خدا سخت عذاب کرنے والا ہے. اب آ رہا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کا حال اہل فرعون جیسا ہوگا. ان کا حال اہل فرعون کا کیا حال ہوا تھا کہ وہ پانی میں غرق ہو گئے تھے، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے گزرے، اہل فرعون سے پہلے کون سے لوگ گزرے؟ جیسے کہ قوم نوح، قرآن میں آتا ہے کہ طوفان نے ان کو آن گھیرا تھا. اسی طرح قوم صالح کے ساتھ کیا ہوا تھا، ایک چیخ جو ہے اس نے ان کو آ پکڑا تھا. قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا تھا، ان کی پوری بستی جو ہے وہ الٹ دی گئی تھی. قوم شعیب جو تھے انہوں نے اپنے حضرت شعیب کو جھٹلایا تو ان کو بادل کے عذاب نے آن گھیرا. اب ان سب کا قصور کیا تھا؟ ان سب کا قصور جو تھا مین وہ ایک ہی تھا کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اللہ کی آیات پہ یقین نہیں کیا اور اللہ نے ان کی پکڑ کی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ کفر کرنے والے ہیں کفار ہیں، ان کے لیے عذاب ویسا ہی ہے جس طرح کہ آل فرعون تھے اور ان کے ساتھ پہلے حال ہوا. تم اب یہ مت سمجھو کہ ہم جو ہیں وہ بچ جائیں گے، تمہارا بھی وہی حال ہوگا. اور بے شک جو ہے اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. آج کا لیسن ہم یہیں اینڈ کرتے ہیں. نیکسٹ لیسن ہم انشاءاللہ اگلی آیت سے آغاز کریں گے. جزاک